بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین و سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج تک ہمارے جو دروس ہوتے تھے تو حی المشرفہ شارع سبین کے پاس جو ادعاء والارشاد تھا وہاں، اب وہاں سے ہم منتقل ہو رہے ہیں عزیزیہ کا ادعاء والارشاد. تو ظاہر ہے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، پھر یہاں کے ذمہ داران جن سے میری نشست ہوئی، گفتگو ہوئی اور انہوں نے آپ کے استاد کو اس لائق سمجھا تو بڑی فخر کی بات ہے، اور یہاں پر موقع دیا تو ہماری نیک خواہشات دعائیں ان کے ساتھ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے انہیں توفیق دی مجھے یہاں بٹھانے کی، تو اللہ تعالیٰ کی توفیق نصرت مدد ان کے ساتھ شامل حال رہے. اس دعا کے ساتھ درس شروع کرتے ہیں. اب یہ کہ میں نے یہ سوچا تھا، ہماری جو جد و جہد چل رہی تھی نا کہ جس وقت ہم بیٹھیں گے تو آپ کو یہ معنی بتاؤں گا کہ ہم کہاں بیٹھتے ہیں. اکثر لوگ کہتے ہیں دعوی الارشاد اسلامک سینٹر، نہیں ایسا نہیں. کیا ہے؟ جب آپ داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا ہوگا جمعیت الدعوہ والارشاد ایک جملہ ہوا، وہ توعیت الجالیات دوسرا جملہ ہوا. جمعیت الدعوہ کا ٹرو ترجمہ تبلیغی جماعت، بھائی جمعیہ ہے نا جماعت، دعویٰ ہے نا دعوت دینا، تبلیغ کرنا، مگر اس کے آگے کچھ نہیں ہے نا. ہمارے یہاں کیا تبلیغی جماعت. تو یہاں والارشاد یعنی جب آپ دعوت دیں گے تو صحیح رہبری کریں. والارشاد میں نماز کے لیے بلایا، اچھی بات ہے، نماز پڑھیں تو کیسی پڑھیں ہے نا، صفت النبی، صفت صلاۃ النبی. تو یہ مختصر کی اسے کہتے ہیں ارشاد. آگے توعیت الجالیات، جالیت ہے نا ہم سب جو یہاں آئے ہوئے ہیں جانے کے لیے ہے نا، ہم سب جانے کے لیے کہ اللہ کسی کو رکھے، وہ اور بات ہے، رہتے ہیں کچھ لوگ، تو ان کے لیے یہ توعیہ اس سے بھی بڑھ کر ہے. ارشاد سے صحیح منہج، صحیح فہم، صحیح الفقہ یعنی سمجھ یہ دیا جاتا ہے. تو اب یہاں کیا ہوتا ہے، اب زمانے سے چل رہے ہیں، ہمارے یہاں بہت سارے خرافات ہیں، مسائل دلیل کچھ بھی نہیں، حدیث دلیل کچھ بھی نہیں، تو یہاں پر صحیح معلومات دی جاتی ہے. تو ایسی جگہ پر ہم بیٹھیں تو ہم اپنا تسلسل باقی رکھیں گے. آج کا جو ہمارا درس ہے، گزشتہ جو درس ہوا تھا وہیں سے شروع کر رہے ہیں. تو پیج نمبر رہے گا 137 سورۃ الانعام اور آیت نمبر ہے 79. تو سنیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. یہ کلمات ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں نے رخ کیا، اپنا چہرہ کیا اس ذات کی طرف جس نے آسمان زمین کو پیدا کیا، اور اپنی کیفیت حنیفہ، اس لیے یہ حالت نصبی میں ہے، یعنی میں نے کیسے چہرہ کیا، یکسو ہو کر. تو اس کو بھی سمجھتے جائیے، جب کسی کی حالت کیفیت تو اس پر دو زبر ایک زبر ہوتا ہے. اور چہرہ کیوں کہہ رہے ہیں، نفسی کیوں نہیں کہہ رہے ہیں، کیونکہ چہرہ اصلی انسان کی پہچان ہے، اس وجہ سے. اب اگر ہم پہنچتے ہیں اس صفحہ کے آخر تک، یعنی فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ، کیا اگر وہاں تک پہنچتے ہیں تو آپ اس آیت کو یاد رکھیں، یہ پہلی آیت کو، اس کا ہمارا ربط ہے، سمجھے. تو اس وقت ہم پوچھیں گے اگر پہنچتے ہیں تو جی، یا اسے بند کر دو، اسی چالو کرو، کیا کر سکتے ہیں. تو کیا کہہ رہے ہیں کہ حنیفہ یعنی یکسو ہو کر. یکسو سے مراد کیا، یکسو سے مراد ستارہ پرستی ہو، چاند ہو، سورج ہو، بت ہو. اس وقت تو صرف بتوں کی پوجا نہیں کی جا رہی تھی نا، جیسے گزشتہ درس کے آخر میں ہوا ہے. ان سب سے یکسو ہو کر. اچھا خیال رہے کہ حنیفہ اور اخلاص میں فرق ہے. اخلاص تو آپ ایک عمل کر رہے ہیں وہ صرف اللہ کے لیے، اور یکسو یعنی باطل معبودان سے یکسو صرف اللہ. بہت فرق ہے جی، عقیدے کی بات ہے یہ، اور وہ عمل کی بات ہے جی. اچھا اب درمیان میں آگے للذی فطر السماوات والارض. میں آپ کو بتا چکا ہوں، پھر بھی مختصر. آپ لوگ خلق السماوات والارض جانتے ہیں، پیدا کیا ہے نا. جعل لکم الارض ذلولا، ہاں جعل ہے تو زمین کو تمہارے تابع، یعنی جس کا وجود ہے اسے. اب یہ فطر السماوات والارض،
تو فطر السماوات والارض کیا جب بنایا تو کیسا نمونہ بنایا ہے نا, نمونہ کتنا عمدہ, کتنا بہترین. اور پھر بدیع السماوات والارض, بغیر کسی نمونے کے ہے نا, بدیع السماوات بغیر کسی کوئی نمونہ تھا نہیں, ہاں بغیر کسی سیمپل کے, اچھا سیمپل کہتے ہیں نمونے کو, بغیر کسی سیمپل کے. اور فطرہ کیسا سیمپل اختیار کیا, خاکہ. فتوبوا الی باریکم, کیا مطلب, بغیر کسی نمونے کے. بدیع السماوات, باری یعنی کوئی نمونہ تھا, کوئی نمونہ نہیں تھا, کوئی سیمپل نہیں تھا. اور بدیع یعنی بالکل شروع میں سابقہ نمونہ نہیں تھا, باری کے معنی. تو باری, بدیع اور فطرہ. اب چالو رہے گا, آپ کوشش کریں. تو وہ کہہ رہے ہیں تو حنیفہ وما انا من المشرکین. اچھا حنیفہ یعنی یکسو, لیکن ہے کہ پھر بھی تاکیدی طور پر کہہ رہے ہیں کہ میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. اب دوسری آیت شروع کر رہے ہیں ہم. کیا کریں دوسری آیت؟ وہ نیٹ کا پرابلم ہوگا چونکہ بند کمرے میں ہے نا. اچھا. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. تتذكرون ایک ہے تذکرون. وحاجہ, حاج حجت سے, اسی سے حج, اسی سے حج, اسی سے حجاج, اسی سے حجاج, حاجی کی جمع حجاج. لیکن ہمیں سمجھنا ہے کہ حاج حجت کی اردو میں استعمال ہوتا ہے. اور سورہ مجادلہ ہے, قد سمع اللہ قول التی تجادلک, مجادلہ, وجادلہم باللتی احسن ہے نا حکم. تو مجادلہ اور محاجہ میں فرق ہمیں جاننا چاہیے. کیا حاجہ, وحاجہ قومہ, ہمارے بولتے ہیں بڑا حجت باز ہے. تو مجادلہ میں فرق ہے, ہمیں حکم ہو رہا ہے جادلہم باللتی احسن. جادلہم یعنی کیا, اپنی بات کو صحیح سمجھانے کی کوشش کریں, بار بار تکرار, جیسے کہ خولہ بن ثعلبہ نے کیا تھا. وہ اور بات ہے, اپنی بات کو پیش کریں, سمجھائیں, تکرار کریں, وہ ہے بحث کرنا. لیکن حاجہ سمجھانا نہیں ہے, دلیل سے ان کے دل میں بات ڈالنا ہے. کیسے ابراہیم علیہ السلام نے حجت بازی کی کہ ستارہ میرا معبود, چاند میرا معبود ہے نا, سورج میرا معبود. پھر کہا کہ ان سے, کیونکہ قوم مانتی تھی نا, وہ یہ تو ڈوب گیا, میں تو پسند نہیں کرتا. مختصر چونکہ گزشتہ درس ہوا ہے. تو ان کے دل میں ایسی بات ڈالنا کہ وہ سمجھیں کہ یہ صحیح ہے اور پھر نہ مانے, تو حجت قائم ہو گئی ان پر. تو حجت میں اور مجادلہ میں فرق ہے. ابھی مزید آئے گا. حاجہ تو اس کی قوم نے حجت کی, تو کیا جواب دے رہے ہیں؟ قال تحاجوننی, تم مجھ سے حجت بازی کرتے ہو اللہ کے بارے میں, اور اللہ نے مجھے ہدایت دی. تو حجت بازی اللہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں, اور آپ کسی سے بحث کسی نصیحت پر کر رہے ہیں. اللہ کے بارے میں اس نے تو مجھے ہدایت دی. اب کیا کہہ رہے ہیں سنیے, ولا اخاف ما تشرکون بہ. اچھا, ہم اب اسے ہم ہمارے بھائیوں کے لیے درگاہ کی طرف لے جائیں گے, چونکہ وہ بھی ڈراتے تھے کہ یہ بت کا تم پر سایہ. اور ہم نے بچپن میں دیکھا کہ کسی مزار پہ ہم نہیں گئے تو بولے ان کا بابا کا سایہ تم پر آئے گا. یہ کی بات ہے؟ حالانکہ مزار قرآن میں نہیں ہے, حدیث میں نہیں ہے. تو ہم یوں نہیں کہہ رہے ہیں کہ حدیث میں ہے, بلکہ ہمارے بھائیوں کے لیے مثال دے رہے ہیں. تو وہ لوگ بھی ڈراتے تھے اور ہمارے لوگ بھی ڈراتے ہیں. یہ بڑی بڑی درگاہیں ہیں نا, بولے اگر ان کو کچھ کہا تو یہ ان کا اثر ہوگا. تو وہ ابراہیم السلام کیا کہہ رہے ہیں, ولا اخاف, میں ڈرتا نہیں جن کو تم شریک کر رہے ہو, کیونکہ وہ ڈرا رہے تھے. ابھی غور سے سنیے, الا ان یشاء ربی شیئا, یہ پہلی دفعہ آ رہا ہے. مگر یہ کہ میرا رب اگر کچھ چاہے, یہ پہلی دفعہ آ رہا ہے.
اسے آپ نوٹ کر لیں، استثناء منقطع. جب گرامر پڑھیں گے نا تو بولیں گے استثناء منقطع کیا ہے، تو ابھی سمجھ لیں. دیکھیے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، استثناء. آپ جو چاہو گے کچھ نہیں ہوگا مگر ہے کہ اللہ چاہے، وہ یہاں نہیں بیان ہو رہا ہے. نہیں تو پھر معنی ہمارے غلط، مفہوم غلط، ارشاد توعیہ. دیکھو میں غلط معنی کر کے بتا رہا ہوں، یہ تو کفر نہیں ہے نا. اگر آپ اسے مستثنیٰ کیا میں نے کہا منقطع نہیں مانیں گے تو میں تمہارے معبودوں سے نہیں ڈرتا مگر ہے کہ اللہ جتنا چاہے اتنا ڈرتا ہوں. استغفر اللہ. ہو گئے معنی؟ غلط ہوئے کہ نہ معنی؟ یہی معنی ہونے. اگر آپ کو مستثنیٰ منقطع معلوم نہیں تو اس کے یہ معنی ہوئے. تو مستثنیٰ منقطع میں نہیں ڈرتا ان کو تم شریک کرتے ہو. اگر اللہ میرے ساتھ کچھ کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے. تو کس سے ڈرتا ہوں؟ اللہ سے ڈرتا ہوں. اس قاعدے کو یاد رکھیں جی. اس کے لیے ورک ریزی کرنا پڑتی ہے. وسیع ربی کل شیء علما، میرا رب تو بحیثیت علم کے ہر چیز کا، اب وسعت سے احاطہ کیے ہوئے، گھیرے ہوئے، ہر چیز گھیرے ہوئے. افلا تتذکرون، تذکرون مخاطبین، تعقلون نہیں فرمایا یہاں پر. تو اب یہ بھی کہیں تعقلون، کہیں تعلمون، کہیں یہاں نصیحت حاصل کریں. ایسی باتیں یہاں پیش کی جا رہی ہیں کہ پوجا کس کی کریں؟ مزاروں کی، درختوں کی، سانپ کی، بندر کی، کس کی؟ افلا تتذکرون، کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ ذکر ہے نہیں، یاد دہانی، نصیحت. اب ہم دوسری آیت شروع کرتے ہیں. وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. جی کیسے میں ڈروں جنہیں تم شریک کرتے ہو؟ اچھا تم نہیں ڈرتے، وَلَا تَخَافُونَ، تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ اللہ کے ساتھ تم شریک کرتے ہو. مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا، جس کی اس نے کوئی دلیل نہیں اتاری تو پھر میں کیوں ڈروں؟ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ. اب نتیجہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ابراہیم فرماتے ہیں فریق، ایک فریق، فریقین دو، احق بالامن، امن کا مستحق کون ہے؟ بھائی امن کہتے ہیں نا، احل علینا امن والایمان والسلامت اسلام، سلامت اسلام، امن ایمان، امن و امان. فریق یعنی یہ دو، جو پوجا کرنے والے اللہ کو چھوڑ کر اور جو اللہ کی. تو یہ فریق، فریق بھی قرآن شریف میں ہے، کل فریق بما لدیہم فریحون، یہ فریقین ہے. تو ابھی فریقین کون سے؟ توحید اور شرک. اچھا اب آپ نوٹ کر لیں فرقہ بھی ہے، لولا نفر من کل فرقۃ، فرقہ بھی ہے قرآن شریف میں. یہ جو آیت میں پڑھ رہا ہوں توبہ کی 122. فریق بڑا ہوتا ہے. دیکھو دو فریق، توحید اور غیر. اچھا اب ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں میں دو فریق، شیعہ اور سنی. لیکن توحید کے مقابلے میں فرقہ، شیعہ فرقہ، ہم بھی فرقہ، فرقہ چھوٹا ہوتا ہے. اب ہم شیعہ سننے کے مقابلے ہمیں بھی فرقے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہمیں فرقے، قادیانی، احمدی، مکتب بریلوی، وسیلہ والے، جی اسماعیلی، فرقے ہیں. تو آپ کو کیا یاد رکھنا ہے کہ فریق بڑا ہے. امن کا مستحق کون ہے اگر تم جانتے ہو؟ توحید، امن و امان اللہ کے پاس ہے. لیکن اس کی مزید وضاحت ہو رہی ہے. پوچھا جا رہا ہے نا ای الفریقین احق بالامن، تو سنیے گا. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جو لوگ ایمان لائے، لباس یلبسوا ایمانہم بظلم، اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو خلط ملط نہیں کیا.
یعنی ایمان کا بھی لباس پھر ظلم کا بھی لباس. ابھی ظلم سے مراد کیا؟ سورہ لقمان میں جائیے. لقمان علیہ السلام فرماتے یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. شرک سب سے بڑا ظلم ہے. یہ بار بار سمجھانا پڑتا ہے. لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ یہ شرک ظلم ہے. وہ سمجھتے ہیں کسی کا مال ہڑپ کرنا یہ ظلم ہے. نہیں، سب سے بڑا ظلم یہ ہے. سورہ لقمان اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. نوٹ کر لیے جی. سورہ لقمان میں آپ کو ملے گی، لقمان کی آیت نمبر 13 جی. باپ اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں یا بنی لا تشرک. اور بھی ہیں اقم الصلاۃ وغیرہ، اور وہ بھی ہے کہ ان تک مثقال حبۃ من خردل کوئی گناہ فتق او فی السماوات او فی الارض یاتی بها اللہ. وہاں بہت کچھ ہے، 2-3 آیتیں. تو نوٹ کر لیا آپ نے. یہ ہے ظلم. تو جو خلط ملط نہیں کرتے. اب خلط ملط کیا؟ ہمارے یہاں تو بہت آرام سے دعا مانگتے مانگتے آخر میں ہاتھ نیچے کرنا پڑتے ہیں. اب کیا کریں؟ دعا مانگتے مانگتے اللہم صلی علی محمد اور پھر وسیلے سے. اب کیا ہوا؟ یہ خلط ملط ہو گیا. بھائی کہ اللہ کیا؟ اللہ وسیع نہیں ہے؟ وسیع ہے، اللہ سے مانگو. نحن اقرب الیہ کیا حبل الورید، تمہارے ساتھ ہے، یعنی اس کی جو ساتھ ہونے کی صفت ہے وہ اب جانتے ہیں تو کیوں وسیلہ لگاتے؟ یہی لوگ راہیاب ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں انہی میں سے بنائے جو راہیاب ہیں، اور ہمارے ذہن سے یہ غلط باطل عقائد کو محو کر دے. میں نے توفیق دے حق بات کو سمجھنے کی. ابھی پھر وہی حجت، ایک ہی بات سے رہی حجت. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. تلک جو دلائل پیش کیے نا ابراہیم علیہ السلام نے، گزشتہ درس سے جو چل رہے ہیں، ان کے عقیدے کو سامنے لایا. جیسے کہ آپ کسی مزار پہ جائیں، ارے ہاں یہ تو بڑے بزرگ ہیں، چلو ان سے مانگو. پھر کہو کہ یار یہ تو سنتے نہیں، تو یہ حجت ہو گئی. ارے ان سے کیسے مانگو، تو سن نہیں رہے. یعنی ایک طریقہ اختیار کریں. تو یہ حجتنا آتے ابراہیم کو دیا ان کی قوم کے خلاف بیان کرنے کو. بیان کیے انہوں نے، بری ہو گئے. نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے چاہتے ہیں درجات بلند کرتے ہیں. اس وجہ سے ہم نے ان کے درجات بلند کر دیے. ان ربک حکیم علیم، حکیم کے بارے ہم بیان کر چکے ہیں، حکمت سے بھرا ہوا اور خوب جاننے والا ہے. اب سلسلہ چل رہا ہے انبیاء کا. آپ جانتے ہیں لیکن غور سے سنیے میرے ساتھ میں. اس آیت میں 18 نبیوں کا ذکر ہے. آپ ایک چھوڑ دیں گے تو پھر 17 ہو جائیں گے جی. اس لیے کہ باپ کو بھول جائیں گے تو فیملی میں ایک آدمی کم ہوگا نا. ہاں تو باپ سے گنیے. اوپر ابراہیم گزر چکے، ہاں تو ان کو بھی شامل کیجیے. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. یعقوب بھائی نہیں جی. اور وَوَهَبْنَا نہیں، یہ وَوَ کیا ہوتا ہے؟ وَوَ نہیں، وہ اب دیکھو انداز دیکھو میرا. وَوَهَبْنَا لچک، یعنی واو اور حرف عطف. وَوَهَبْنَا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. داود نہ کہ داؤد. دا سنسناتی آواز، دونوں ہونٹوں کا ناتمام مملا او، داو اور داؤ یہاں سے نکلتا ہے داود. تو تجویزی 2 اسلامی. اور ہم نے ہبے میں دیا انہیں. لہو سے مراد کون؟ ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام. انہیں نہیں بھولنا. کتنی عمر تھی ان کی؟ اب کوئی امید نہیں تھی نا اولاد کی. تو وہ ہبنا بغیر کسی عوض کے. وہ قصہ تو آپ سن چکے ہیں. اسحاق و یعقوب، اسحاق کی بھی اور پوتے کی بھی. یعقوب کا دوسرا نام کیا؟ اسرائیل. اب ان سے جو سلسلہ چلا، یوسف علیہ السلام 12 بھائی، بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل مشہور ہوئے. موسیٰ بھی اسی میں آئے. ابھی دیکھیں گے آپ، گنتے رہیے 18 ہو جائیں گے. کلن ہدینا، سبوں کو ہدایت دی. وَنُوحًا ہدینا من قبل، اللہ
کیا مطلب من قبل؟ ابھی کوئی بولے گا کہ نوح بھی بنی اسرائیل سے تھے، اللہ غلط. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ بلا جھجک کے وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قبل، نوح بنی اسرائیل سے تھے بلا جھجک. شجرہ دیکھنے کی ضرورت نہیں، قرآن دیکھیں. من قبل یعنی ان سے پہلے، وہ بنی اسرائیل سے نہیں تھے. وہ تو سب سے پہلے اولو العزم رسول ہے نا. سورہ شورى میں آیت نمبر 13 شرع لکم من الدین ما وصى، کیا من الدین ما آیت ہے نوح، پہلے نوح علیہ السلام کا نام ہے، ما وصى به نوح. جی اچھا، ومن ذریتہ، اب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد دیکھو، داؤد، سلیمان، سب بنی اسرائیل، ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون. لوگ سمجھتے ہیں کہ موسیٰ بنی اسرائیل کے ٹاپ میں، نہیں، اولاد، سمجھے نا. تو تاکہ ابھی شجرہ دیکھ دیکھ کر وہ یاد نہیں رہتا ہے، یہ اس طرح یاد رہے گا. ہارون، اسی طرح ہم نیکوکاروں کو سلا دیتے ہیں. سنیے، وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ. زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، سب بنی اسرائیل سے. ابھی ترتیب علیحدہ ہے، آخری تو عیسیٰ ابن مریم تھے نا، لیکن سب بنی اسرائیل. کل من الصالحین. اچھا، آپ پوچھتے ہیں پھر اوپر اسماعیل، وہ تو اسحاق سے بھی پہلے تھے نا. جی، وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ. اور اسماعیل اور یسع، یونس اور لوط، ابھی سب ایک دفعہ کہہ دے علیہم السلام، ہے نا. کلن فضلنا، سارے جہاں پر، یعنی اس وقت جو عالم تھا، بلکہ ابھی بھی سارے انبیاء ہیں، فضیلت تھی. اب کیا باقی ہے سمجھنا؟ بہت کچھ باقی ہے. لوط علیہ السلام کن سے تھے؟ کبھی نہیں کہنا بنی اسرائیل سے تھے. بھائی کس؟ آزر اور ہاران، یہ بھائی بھائی. نہیں، ہارون نے، ہارون تو ہارون علیہ السلام کا نام. یہ تو گزشتہ درس ہوا نا، ہاران، ہاران سے لوط. دور ایک ہی نا جی، علیہ السلام کا اور اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام دور ایک ہی ہے نا. وہ جی ایک دور ہے نا. ہاں، ایک دور، کریکٹ، آپ صحیح پہنچے. ابراہیم علیہ السلام کا لوط علیہ السلام کا دور ایک ہی. عراق سے گئے، بھاگے تو ساتھ میں تھے، تو بھائی کے بیٹے تھے نا. اور بنی اسرائیل کا دور کب سے شروع ہوا؟ یعقوب سے. ہاں، تو یہاں پر اگلے بھی کی وجہ سے بیان کیا گیا ہے، چونکہ یہاں ترتیب نہیں رکھی گئی نا. مگر نہیں تو پھر آپ سوچیں کہ یہاں بیان ہوا ہے قرآن میں بنی اسرائیل سے، وہ غلط ہوگا. ہر چیز قرآن میں یوں نہیں سمجھنا ہے، اس لیے میں نے بتایا. تو یہ ابراہیم السلام کے بھائی کے بیٹے. تو یہاں تو کہتے ہیں کچھ اسٹائل الگ ہے، اپنے کہتے ہیں چچا زاد بھائی، یہاں کہتے ہیں ابن ام، ایسا ہے. آپ بہرحال سمجھ گئے نا. لوط علیہ السلام پہلے کے ہیں، دور ان کا پہلا ہے، یعقوب سے پہلے کا ہے. اب یہ کہ باقی دوسری جگہ پر ہیں، تو اتنی بات بھی آپ کو معلوم ہے. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، قرآن سے ہم نے سمجھا ہے. اب مزید، وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. ان کے آبا و اجداد. ابھی سنو، دیکھو، اسماعیل، ابھی یعقوب، اسحاق، ابراہیم، باپ دادا آ گئے نا، بھائی وغیرہ سب. وہ ذریتہم، اولاد، تو یعقوب کی اولاد دیکھیے. اخوانہم، بھائی بھی ہیں، بھائی بھائی نا، بھائی بھائی، جیسے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام. جی، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ. وَاجْتَبَيْنَا یعنی چننا، اختیار کرنا. ایک ہے مصطفیٰ، مصطفیٰ کے معنی بھی اختیار کرنا. اور وَاجْتَبَيْنَا، ہم نے چن لیا ان کو، اللہ نے جسے چنا. وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. تو یہ انبیاء کے تعلق سے آپ کے سامنے ایک مختصر سا شجرہ ہوا، مفہوم کے ساتھ، فہم صحیح. اب آپ شجرہ دیکھیں گے نا تو آپ کے سمجھ میں آئے گا، نہیں تو سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے. 18 ہو گئے، باقی کتنے؟ 25 تک آپ نکالیں گے. چلیے. ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. ذَلِكَ هُدَى، یہ ہے اللہ کی ہدایت، صراط مستقیم کی. یہدی بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ. کئی دفعے ہم بیان کر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کسے چاہتے ہیں؟ جس میں کچھ رمق ہے، سمجھنا چاہتا ہے، ضدی کو نہیں، جس پر حجت قائم ہو گئی.
یعنی دلیل اس کے دل میں بیٹھ گئی کہ صحیح ہے اور پھر نہیں مانتا تو اس کو توفیق نہیں ہوتی. ہاں جی سمجھے نا, رمق ہونی چاہیے. تو یہ بار بار ہم بیان کرتے ہیں, نہیں تو پھر وہ قدریہ کی طرح یہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے اسے چاہا تو ہمارا کیا قصور. ایسا نہیں ہے, آپ کا قصور ہے, آپ کو اختیار دیا گیا تھا. لیکن اب ایک بات سنیے گا, ہو جائے گا انشاءاللہ ہمارا وقت کے اندر درس, اسی صفحے پر ختم کریں گے. ولو اشرکو, اللہ اللہ ذرا سنیے, ولو اشرکو, کون؟ انبیاء کی بات ہو رہی ہے. حالانکہ نبی شرک نہیں کرتا, معصوم, سنتے ہیں نا, انبیاء معصوم ہے, ائمہ معصوم نہیں ہے. ہمارے لوگ ائمہ کو معصوم سمجھتے ہیں, اب انہیں سمجھا ہے کیسے. انبیاء اگر یہ شرک کرے, فرض لحبط عنہم ما کانوا یعملون, اللہ اللہ, جو کچھ کرتے اکارت. ابھی حبط اور حبیطت بھی ہے, حبیط میل حبیطت فیمیل. جی آپ کے یہاں بیٹھ کر میں اتنا سیکھ گیا, 1% انگلش ہے نا جی جی سر, یا 3% کے جو بھی گئے. تو حبیطت میں ایک فرق کیا ہے دیکھو, ایک تو ہوتا ہے سہو, آپ بھول گئے. بس سہو میں کیا ہوتا ہے, آپ مغرب کی 3 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں, آپ اٹھ گئے بغیر تشہد کے, یہ سہو ہے. تو سہو کا مطلب کہ آپ نے پوچھے تھے نا, ہاں آپ کے دل سے آپ کا دل بھول گیا, آپ کا دل غافل ہوا, آپ کو پتا ہے. تو پھر نسیان کسے کہتے بھائی, سمجھنا ہے نا, نسیان تو بھول جانا, صحیح بھول جانا. تو فرق ہے, سہو میں کیا ہے, سجدہ سے کرو نماز ہو گئی. تو سہو میں کیا ہوتا ہے, آپ کا دل سے, آپ کے دل سے وہ چیز ہٹ گئی, آپ اٹھ گئے اوپر. لیکن نسیان میں انی نسیت الحوت, میاں وہ چیز آپ کے دل سے غائب ہو گئی, سمجھے نا. اسے کیا کہتے ہیں, نسیان. وہ غائب ہو گئی. چلے بھائی آپ ٹرین میں بیٹھے ہیں, ٹرین میں کیا پلین والے بھی بھول جاتے ہیں اپنا بیگ, پلین میں تو ایئر کنڈیشن ہے, تو کیا ہو گیا, وہ چیز آپ کے دل سے غائب ہو گئی. اگر غائب نہیں ہوتی تو بھولتے تھے. چلو تعریف ہو گئی نا آپ کی. جی صاحب, تو ہر چیز کی تعریف ہے. میں کہہ رہا تھا نا فہم صحیح. تو یہاں حبیطت اور حبیطہ نہ سہو, یہ تو اکارت جیسے تھے ہی نہیں, کوئی اس کا ثواب نہیں ملے گا. تو یہ فریضہ انبیاء کے بارے میں کہا جا رہا ہے. تو پھر عام آدمی اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچائے. چلیے, اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوہ فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. اولئک الذین, اولئک الذین سے مراد مومنین, یاد رکھیں. ذالک ذانک اولئک, یاد ہے نا آپ کو. اور جہاں ذالکم آتا ہے وہ الگ ہے. یہ کم کس کا, آپ جو سامنے بیٹھے ان کا. ذالکما ربکما, یاد ہے نا آپ کو. تو یہ کما نہیں آتا ہے. سامنے ہارون موسیٰ علیہ السلام تھے, تو ذالکما ربکا, یعنی کیا ذالکما, ترجمہ دیکھو ذالک کا ہوا ہے. تو سنیے, اولئک, ہم نے انہیں کتاب دی, حکم دیا, نبوت دی, دیا نا حکم. حکم سے مراد حکمت اور سلطنت بھی, سلطنت دی, بادشاہ دی, حکمت دی. کیونکہ اگر حکمت نہیں ہوگی تو کتاب کو سمجھائیں گے کیسے. ہمیشہ کتاب کے ساتھ حکمت آتا ہے اور کبھی حکم آتا ہے. تو حکمت سے مطلب کیا, نماز اس طرح پڑھنا چاہیے جس طرح پڑھنا ہے, ہر چیز کو اس کا حق دینا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے ذریعے سمجھایا. اس لیے یہاں پر لوگ ترجمہ کرتے ہیں احادیث, سنت نبی. بالکل صحیح ہے. آپ سوچیں گے یہ کیسے حکمت یعنی سنت نبی. سنت نبی تو ہمیں بتائے گا نا حکمت. بے زور کی 4 رکعت پڑھو, کہاں سے ملے گا ہمیں, کیسے پڑھو. تو یہ اس کے پہلے بھی درس ہو چکا ہے. اب سنیے, فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ, ہاؤلائے سے مراد اب مومنین نہیں ہے, مشرکین مکہ, یہ یاد رکھنا. فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ, اگر یہ لوگ انکار کرتے ہیں, فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا, تو ہم نے اس کو ایک ایسی قوم کو سونپ دیا, لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ, لیست لسن جانتے آپ, تو وہ اس کا انکار نہیں کرے گی. کون, یعنی مشرکین مکہ اگر نہیں مانتے تو مہاجرین اور انصار,
آ گیا سمجھ میں؟ اور انہوں نے اس کو قبول کیا. کیسی تصویر کشی کی گئی ہے، جڑی ہے قرآن سے. تو سمجھنا ہے اولئک سے مراد انبیاء کا ذکر ہے، ہؤلاء سے مراد مشرکین. اور کسی لیسو بہا بکافرین کون ہے؟ انصار و مہاجرین، یا مہاجرین انصار یا اوس و خزرج، لیکن پھر مہاجرین بھی ہیں. واضح ہوا؟ ابھی چلیے اب ہم پہنچتے ہیں جہاں سے درس شروع کیے تھے. سنیے غور سے، آخری آیت ہے اولئک الذین ھدی اللہ. کون؟ اولئک الذین، یہ سلسلہ انبیاء کا. اب غور سے سنیے، ساتھ میں رہیے. آخری آیت ہے آج کے درس کی. ان لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی، تو اے رسول فبہداہ مقتدی، اے رسول ان کی ہدایتوں پر عمل کر. ہے نا بھائی، ہمارا کیا کہتے ہیں؟ اقتدا کر، پیروی کر. اب یہ سمجھانے کے لیے، تو کہ نبی کو تو ہم کر نہیں کر سکتے، اور نبی کے ذریعے ہمیں سنایا جا رہا ہے کرو. غور سے سن رہے ہیں جی. ابھی ہم تشریح بیان کرتے ہیں، پوری کرتے ہیں آیت. اور کہہ دو اے رسول لا اسألکم علیہ اجرا، میں کوئی اجرت نہیں مانگتا. آیت ہو چکی ہے. ان هو الا ذکر للعالمین، یہ سارے جہاں کے لیے نصیحت ہے، مطلب آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں. اب ہمیں کیا سمجھنا ہے؟ اب آپ بتاؤ، پہلی آیت پہ جاؤ جہاں سے درس شروع ہوا. کچھ ہے آ رہا ہے سمجھ میں؟ ارے بھائی پہلی شریعت تو منسوخ ہو گئی. شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح والذین اوحینا الیک، وہ باقی ہے. وہ ما وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ. کتنی شریعتیں؟ 5. 4 تو منسوخ ہو گئی نا. پھر کس کی اقتدا کریں؟ اسی میں جواب ہے، ذرا غور کریں. آ رہا ہے سمجھ میں کہ میں بتاؤں؟ ہاں سنیے تھا بھائی. یہ دعا کے کلمات کس کے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے. آپ حسن المسلم لیں تو اس میں دعا ہے استفتاح. ایک تو ہے سبحانک اللہم، دوسری اللہم باعد بینی، تیسری کون سی ہے؟ وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض. ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں، نماز سے پہلے. تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں پڑھ رہے ہیں؟ فبہداہ مقتدی. یہ سمجھانا ہے آج مجھے. پڑھ رہے ہیں اللہ کے رسول پڑھے نا، تو کس کے کلمات ہے یہ؟ ابراہیم علیہ السلام کے. کس نے ثبت کیا؟ اللہ نے. تو جو آیات جو منسوخ نہیں ہوئی فبہداہ مقتدی، یہ اہم مسئلہ ہے. غور کی. اچھا اور 2 آیتیں ہیں. ابھی آپ لوگ تو پڑھتے نہیں تھا، اللہ کا شکر ہے آپ لوگوں کی دعا تینوں پڑھتا ہوں میں، مگر میں آپ کو 3 نہیں کہوں گا یاد کرنے. تو پھر بولیں گے تو بولے قاری صاحب 3 تفسیریں پڑھنے کہتے ہیں، ایک ہی نہیں پڑھی جا رہی. تو اس کے آگے ہے، پڑھیں گے اسی سے 162 163 ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین پڑھیں گے. پھر لا شریک لہ بذالک امرت، کلمات ابراہیم. اب سنیے گا، سمجھ گئے نا؟ تو بہرحال آپ اتنی سختی نہ برتے ہیں میری طرح، تو پھر جو آتے ہیں وہ بھی آنا بند ہو جائیں گے. اقتدی، اس سے آسان کر دیتا ہوں. کیا آسان کر دیتا ہوں؟ عاشورہ کا روزہ آپ رکھتے ہیں؟ ہاں. اقتدی. پوچھا بنی اسرائیل سے کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو بولے کہ نجات ملی اور غرق ہوا. فصامہ موسیٰ فنسم. موسیٰ علیہ السلام نے رکھا، ہم رکھتے ہیں. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ انی، یعنی میں تم سے زیادہ مستحق ہوں، احق و اولا منکم بموسیٰ. اقتدی ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ اقتدی کی شرح ہو رہی ہے. تو ہم جو عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں کس کی اقتدا میں؟ اللہ کے رسول نے موسیٰ علیہ السلام کی اقتدا میں. تو ہم دونوں سنتیں ہمیں مل گئی. آپ نے حکم دیا اس لیے، لیکن یہ اقتدی آپ ایسے کیسے اقتدا کہنے کہا جا رہا ہے؟ وہ تو شریعت منسوخ ہو گئی. یہ سمجھا رہا ہوں. تو وقت ہے ایک مسئلہ اور. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی مسئلہ آپ سمجھ جائیں. اگر اللہ آپ کو موقع دو، چکے تہجد کی نماز تو آپ کو جب اللہ توفیق دے، ابھی تو ہم پڑھ رہے ہیں اور کیا کرتے ہیں درس وغیرہ، تو ہم تہجد وغیرہ نہیں پڑھتے نا. تو جب موقع دے گا، فارغ البال ہو جائیں گے، تو پھر نماز پڑھیں گے. ہوتا ہے نا، سب لوگ تو نہیں پڑھتے نا تہجد، لیکن ایسا موقع کہ بچے سنبھال رہے ہیں
تو پھر کیا کام، نمازیں پڑھو، ایک اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے مسجد، ایسا موقع کسی کو نہیں ملتا. تو سنیے گا، لوگ روزہ رکھتے ہیں پیر اور جمعرات، کیا بولتے ہیں اس کو، سوموار اور جمعرات. لوگ روزہ رکھتے ہیں ایام بیض، کیا 13 14 15. لوگ شوال کے روزے رکھتے ہیں، عاشورہ کا تو ہو گیا، اور عرفہ کا بھی رکھتے ہیں، شوال کی بھی رکھتے ہیں. یہ کس کی شرح ہے؟ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي. صحابی نے سوال کیا تھا کہ کون سی نماز افضل، تو بولے صلاۃ داؤد. اللہ، صلاۃ داؤد کیسی پڑھتے تھے؟ تو اس کی شرح ہے کہ آدھی رات میں بھی وہ حصے کرتے تھے، اتنی عبادت کرتے تھے. اور صوم داؤدی تو سنیے ابھی، بِأَنَّ صوم داؤد علیہ السلام هو افضل الصیام. کس کی شرح میں؟ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي وَأَحَبُّهُ إِلَى اللَّهِ تعالی. ابھی آپ صوم داؤدی رکھیں گے انشاءاللہ، جب موقع ملے گا، ابھی سے نہیں تو پھر سب مسئلہ ہو جائے گا نا، پڑھنا بھی چھوڑ دیں گے. پھر صوم داؤدی کیا؟ اچھا، اب یہ اس میں تو نہیں رکھتا، مگر میں تو دعوت دے رہا ہوں نا. ایسا نہیں ہے کہ آپ نہیں رکھتے ہمیں کیوں کہہ رہے ہیں، نہیں ایسی بات نہیں. تعلیم، جب وقت آئے گا تو ہم بھی رکھیں گے انشاءاللہ، امید تو ہے نا. تو صوم داؤدی ایک دن رکھو، ایک دن مت رکھو. اب یہ میں کیوں بتا رہا ہوں، اس وقت تو قاری عباس آپ کے سامنے نہیں ہوں گے نا مسئلہ پوچھنے کے لیے. ابھی سے میں سمجھا رہا ہوں نا کہ آپ لوگوں کو سمجھائیں. آپ نے صوم داؤدی رکھنا شروع کیا، اور پیر کو اور جمعرات کو آپ رکھتے ہیں. سننے غور سے، 13 14 15 کو رکھتے ہیں. آپ نے اتوار کو صوم داؤدی رکھا، ابھی پیر کو تو روزہ نہیں، ابھی پیر آیا، آپ کیا کرو گے؟ پیر کو بھی رکھو. ایک منٹ، میں نے ابھی فیصلے کی بات نہیں بتا رہا ہوں. جیسے ہمارے ایک صاحب تھے، وہ پیر کو بھی رکھتے تھے. اچھا، 11 12 13 بھی، یہ تو تنگی ہے بہت. تو کیا فرماتے ہیں، حادث ان زیادت علیہ غیر مستحبہ. ابھی امر کو اس پر زیادتی کا حکم نہیں دیا، زیادہ کرنے کا حکم نہیں دیا. آپ جو صوم داؤدی رکھیں گے وہ کافی ہے. ابھی جیسے آپ نے اتوار کو رکھا صوم داؤدی، اب پیر کو روزہ رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آ گیا نا سمجھ میں؟ صوم داؤدی رکھے. 11 12 13 ضرورت نہیں، آپ رکھ رہے ہیں صوم داؤدی. تو یہ یہاں کی کتابوں میں اس طریقے سے تفصیل ملتی ہے، لیکن میں مکمل معلومات دیتا ہوں آپ کو. شوال کے آگے روزے، اب کیا کریں گے؟ تو شوال میں کہاں کتاب میں لکھا ہے کہ لگاتار رکھو؟ وہ تو کفارہ کی نہیں ہے نا. تو آپ نے صوم داؤدی رکھا، شوال کی نیت کر لیے، تو سنت نیت کر سکتے ہیں. ویسے نیت نہیں بھی کی تو آپ کو اجر ملے گا. تو 6 روزے وہ بھی ہو جائیں گے، 6 روزے. مگر ہمارے مفتیان کرام کی طرح نہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ رمضان کا رکھو، وہ جو خاص دنوں کے عورتوں کے چھوٹ جاتے ہیں نا، اور بولے رمضان میں نہیں، شوال کا رکھو اور شوال میں رمضان کی نیت کرو. اللہ اللہ، یہ تو غلط ہے. جانتے ہیں نا کیسا کہتے ہیں، فتویٰ دیتے ہیں. اگر یوں کہتے کہ رمضان کا قضا رکھو اور شوال کی نیت کرو تو بھی کچھ ہلکا ہوتا، لیکن ایسا بھی جائز نہیں. فرض کے ساتھ سنت شامل نہیں ہو سکتی. وہ تو بلا جھجک کے، خوف خدا نہیں. بولتے نہیں آپ شوال کے رکھ رہے ہیں نا، رمضان کی کتنی چھوٹیں؟ 3، نیت کر لو. استغفر اللہ، ایسا نہیں ہے. پہلے رمضان کے رکھو پھر شوال کے. لیکن یہاں بات کون سی چل رہی ہے؟ یہ روزے صوم داؤدی. اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں، دیکھیے میری بات کو ذہن میں رکھیے گا. قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، اور علماء کے اقوال ہیں. یہ عاشورہ آیا، آپ کیا کرو گے؟ عرفہ آیا. تو یاد رکھیں، علماء کہتے ہیں چونکہ عاشورے کا روزہ بہت اہم ہے، تو اگر آپ نے صوم داؤدی رکھا اور کل عاشورہ آئے تو رکھ لو، کوئی بات نہیں. اس کی فضیلت ہے نا. اچھا، عرفہ کی بھی ایسی فضیلت ہے کہ 1 سال پہلے 1 سال بعد. تو یہ علماء، لیکن حدیث تو یہ ہے کہ حدیث کے الفاظ سنیے، ان الزیادۃ علیہ غیر مستحبۃ ولم یعدن النبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عمرو ان یزید علیہ. آپ کی مرضی نہ رکھیں، لیکن یہ کہ رکھ لیں. بہرحال یہ آپ کی مرضی. بہرحال یہ میں نے آج آپ کو بتلایا. جی ضرور. جمعہ جب ابھی رہنا ہے آپ کو، جمعہ کا روزہ، جی، تو جب ہی رکھ سکتے ہیں آپ جب آگے کا یا پیچھے کا ایک ملا لیں. ہاں،
سوم داؤد میں تو پھر ڈسٹرب ہو جائے گا. ہاں یہ آپ نے سوال بہت اچھا کیا. دیکھیے جمعہ کی روزہ رکھنا منع ہے. کیوں؟ تو جمعہ کی تیاری، اور یہ ہمارا امت مسلمہ کا ایک خاص دن ہے. سمجھ رہے ہیں نا. ہفتے کا روز کیوں منع ہے؟ مشابہت. ہفتہ یعنی سنیچر، سیٹرڈے، یہ کس کا دن ہے؟ کرسچن. نہیں، کرسچن کا سنڈے ہے نا. ہاں یہ یہودیوں کا دن ہے، اصحاب السبت. وہ ذہن میں نہیں رہتا ہے چونکہ ہمارے یہاں چرچ میں بھرتا ہے اتوار کے دن. تو ان صرف ایک روزہ اگر آپ رکھتے ہیں جمعہ کا نہ رکھیں، صرف ایک روزہ ہفتے کا نہ رکھیں. مشابہت سے منع کیا گیا ہے نا، اور صرف ایک نہ رکھیں. لیکن اگر عاشورہ عرفے کا روزہ آ رہا ہے جمعہ کو، یا عرفے کا روزہ آ رہا ہے، تو عرفے میں تو ایک ہی رکھتے ہیں نا. تو آپ چونکہ سنڈے کا یا سیٹرڈے کا یا جمعہ کا روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، آپ کون سا روزہ رکھ رہے ہیں؟ عرفے کا. اس لیے جائز ہے. آج سمجھ گئے نا. ایک اچھا جی. ہاں ہاں تو یہ بھی نفل ہی ہوا نا بھائی. عاشورے کا بھی نفل ہوا. نارمل دنوں میں عاشورہ نہیں ہے، منع ہے تو جمعہ میں نہیں رہنا. صرف جمعہ کو روزہ نہیں رکھنا. کون سا؟ نفل. صرف اتوار سنیچر کو نہیں رکھنا. صرف اتوار کو نہیں رکھنا. اس لیے کہ عائشہ صدیقہ روزے سے تھی تو آپ نے فرمایا تو نے کل روزہ رکھی تھی، تو بولے نہیں، تو پھر یہ کیسا روزہ؟ سمجھ رہے نا. تو عاشورہ بھی نفل ہے نا. تو عاشورہ میں جو اگر آپ مان لیجیے سیٹرڈے کو آ گیا عرفہ، عاشورہ میں تو لوگ 2 رکھتے ہیں نا، 3. وہ مثال بھی صحیح نہیں ہے. عرفے کا تو ایک ہی رکھتے ہیں نا. چلو جمعہ کو آ گیا، آپ کیا کرو گے؟ آپ جمعہ کا نہیں رکھتے. چلو سیٹرڈے کو آ گیا، آپ کیا کرو گے؟ آپ سیٹرڈے کا نہیں رکھ رہے ہو، کس کا رکھ رہے ہو؟ عرفے کا. یہ عرفہ کی مثال صحیح ہے. واضح ہو گیا؟ سوم داؤد کا ہے. ہاں سوم داؤد نہیں. اب جب یہاں یہ ہے تو آپ سوم داؤد رکھ رہے ہیں. ہاں آگے سمجھ میں. یعنی آپ نے جمعہ کے روز روزہ نہیں رکھا، اب نہیں جمعرات کو نہیں رکھا، آپ جمعہ کو رکھیں گے تو آپ سوم داؤد ہی رکھیں گے. ایسا کیسا؟ صحیح ہے نا. ہاں ہفتے کو نہیں رکھتے. نہیں ہفتے کو تو نہیں ہے، لیکن آپ کی چونکہ 7 دن ہیں ہفتے کے، تو ہر دن آئے گا. پھر آئندہ ہفتے ایسا آئے گا کہ آپ جمعہ کو نہیں رکھیں گے، ہفتے کو آئے گا سوم داؤد تو رکھنا ہے، چونکہ 6 نہیں ہے نا. تو سوم داؤد میں جمعہ ایک رکھ سکتے ہیں. کیوں رکھ سکتے ہیں؟ نہیں کیوں رکھ سکتے؟ کہ آپ ہفتے کا روزہ نہیں رکھ رہے ہیں. اصل میں اصول سمجھ جائے. کوئی بھی ہو، داؤد سوم کو آپ مقید کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ آپ عاشورے کا لو، کیونکہ کچھ لوگ عاشورے کا ایک ہی رکھتے ہیں 10 کا. کوئی بھی آپ نفل روزہ رکھو تو سیٹرڈے کو منع ہے. صرف سیٹرڈے، صرف جمعہ، صرف اتوار. سوم داؤدی جو آپ رکھیں گے وہ کون سا ہے؟ سوم داؤدی. تو آپ سیٹرڈے کا نہیں رکھیں گے. کون سا رکھیں گے؟ سوم داؤد. آ گیا نا. تو میں تو میں نے اور واضح کر دیا نا کہ آپ عرفے کے دن بھی آتا ہے نا سیٹرڈے اور تو آپ سیٹرڈے فرائیڈے کا نہیں رکھیں. کون سا رکھیں گے؟ عرفے کا رکھیں. واضح ہو گیا کھل کر. چلیے تو آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی قل لا اسألکم علیہ اجرا ان هو الا ذکری للعالمین. جی بند کر دیں. جی ہاں. پھر یہ پورے انبیاء کی ذکر آ گیا، اس کا ذکر ہے، کیوں اس کا کیا ہے؟ نہیں وہ نہیں، وہ کچھ صورتیں ایسی ترتیب نہیں رہتی ہے. تو وہ اس وقت کے لحاظ سے، چونکہ وہاں پر وفد آتے تھے کرسچن، تو اس لحاظ سے وہ آیتیں آتی تھیں. کوئی بھی آیت آئی ہے وہ، اب جیسے میں کبھی مسئلہ بیان کرتا ہوں نا تو اس لحاظ سے بیان کرتا ہوں. سمجھ رہے ہیں نا. جو انبیاء کا بھی بتایا وہ بھی ترتیب سے نہیں ہے. ہاں وہ چونکہ یہاں اس کی ضرورت نہیں ہے نا ترتیب کی، یہاں وہ نہیں بتلایا جا رہا. لیکن ایسا کیسا ترتیب نے تو بتایا، من قبل بتلا دیا نا. اس میں بنی اسرائیل یہودی کیا پر رکھا ہے؟ نہیں یہودی تو وہ ایک شخص کا، یہ یعقوب کی اولاد. اب اس میں ایک شخص کا نام تھا، جیسے آپ نے ہمارے یہاں کہیں مجدد الف ثانی کہتے ہیں، ہمارے یہاں انڈین لینگویج میں کہہ رہا ہوں، یہاں تو نہیں کہتے ہیں. شیخ خودانا. تو ان کے بیٹے کا نام یہودا تھا. ہاں یہودا نہیں، ہود سے. ہود علیہ السلام بھی تو کسی کا نام ہے نا، قوم ہود. تو ہود ہودا آتا ہے. تو اس سے اس نے ایک بڑی محنت کی، جد و جہد کی، تو اس کے نام سے اس کو یاد کیا گیا یہود. اور قرآن نے بھی اسے تسلیم کیا یہودی. سمجھے نا آپ کا سوال.
تو وہ یعقوب اور ہیں، یعقوب سے بنی اسرائیل، لیکن انہی کے اولاد میں ایک شخص ہوا، اس کے نام سے منسوب ہوا. جیسے ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ وہابی، حالانکہ ان کے نام سے دین منسوب نہیں، وہ توحید پرست تھے مگر لوگوں نے منسوب کیا. واضح؟ ختم کر دیں؟ ایسا سوالات ہیں جی. یہ صوم داؤدی جو ہے کہ شریعت تو نہیں ہے، نقلی ہے نا؟ نقلی مت کہو، شریعت ہاں نفلی نقلی ہے نا جی. اور یہ شریعت میں تو نہیں ہے ان کی، شریعت داؤدی میں تو نہیں. نہیں سمجھا. شریعت داؤدی کی بات کر شریعت داؤدی سے آیا نا، سوم داؤدی. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ شریعت منسوخ ہو گئی، دین تو وہی ہے. تو اگر ہم اب صوم داؤدی کے نام سے رکھیں گے تو ہم ان کی شریعت پہ عمل کر رہے ہیں. ہاں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي. ٹھیک ہے. اس کی شرح میں نے بتایا جو منسوخ نہیں ہوئے ہیں. اچھا جو منسوخ نہیں. ہاں یہ میں کیا کر رہا تھا، منسوخ جو نہیں ہوئے ہیں. دیکھو ابراہیم علیہ السلام کی دعا پڑھ رہے ہیں، سوم داؤدی، وہ منسوخ نہیں ہوا ہے نا. اگر منسوخ ہوتا، وہ جو منسوخ ہوئی ہے وہ ان کی شریعت، نماز کے طریقے، نماز کی رکعات، وہ باقی سب چیز توحید تو منسوخ نہیں ہوئی ہے نا. جی. اچھا یہ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي ہے، اس میں تو ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اولئک الذین ھدی اللہ، ہاں کہ ان کو ہدایت دی ہوئی ہے، وہ کرنی. جی. تو ہم ان کو کر سکتے ہیں، مطلب جب ہم شریعت منسوخ کا ہم کہاں پہ ذکر ہے قرآن میں کہ ہم کہتے ہیں، یعنی یہاں پہ تو کہا جا رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھائی آپ بھی ان کی اقتداء، ان کی جو ہے وہ کریں. نہیں، وہ تو پھر وہ امین اسلائی جیسے گمراہ ہو جائیں گے نا. دیکھیے ہم قرآن اور حدیث سے چلیں گے. آپ شک نہ، یہ جو میں نے اس لیے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 سوم داؤدی رکھو، اب ہماری سمجھ کے لیے، ورنہ پھر ہم خود ہی چوائس کرنے لگیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے. جیسے تدبر قرآن والے گمراہ ہو گئے نا. انہوں نے کہا کہ جو حدیث آپ کے سمجھ میں نہیں آئے، قرآن سے ٹکرا رہی ہے تو اسے پھینک دو. اچھا یہ کیا بات ہوئی؟ تطبیق دینا چاہیے نا. ہاں تو جو سنت سے ثابت ہے، آپ کی مرضی. جب ثابت ہے نا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سوم داؤدی تو رکھو، عاشورہ رکھو. تو ابھی 2 ہی مثالیں میں نے دیا نا، یہ تیسری مثال وجہ کو داؤد نہ رکھ کے جو پیر اور جمعہ کرتے ہیں وہ بھی رکھ سکتے ہیں، ایسا کچھ نہیں. وہاں جو ہم کہتے ہیں سورہ بقرہ میں جو ہے لا نفرق بین احد من رسلہ، وہاں پہ جو ہم کہتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں رکھیں گے، اور یہاں پر بھی پبلک اور صاحب والی بات ہے اور خود خدا مدد. اس سے تو ایک دلیل تو لوگ یہ دیتے ہیں کہ دین تو ہمارا ایک ہی ہے، مذہب تو ایک ہی ہے، اسلام. سب انبیاء نے وہی مذہب دیا ہے، کوئی الگ الگ مذہب تو نہیں ہے. تو ہم کہاں پہ ہم کہاں پہ اپنے آپ کو، وہ ہمارے لیے نہیں آیت لا نفرق بینہم، یہود کے لیے وہ تفریق کرتے تھے. تو تم اے مومنو ان کی طرح مت کہو لا نفرق بین احد منہم، کسی نبی میں ہم فرق نہیں کرتے، سب کا احترام کرتے ہیں. کس سے پڑھتے ہیں؟ یہ مراد ہے اس سے. کی جو بات کر رہے ہیں تو اس میں کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے نبی بھی جو ہے مطلب اتنا ڈر سکتے ہیں کہ یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ مطلب میں ہو سکتا ہوں، یعنی نہیں، اللہ پاک مجھے بہکا یعنی کر سکتے ہیں. یہ تو غلط تفسیر ہوئی نا، میں نے اس کے لیے نہیں بتایا. نہیں نہیں، وہ آپ مستثنا منقطع نہیں سمجھے تو کچھ نہیں سمجھے. جس نے مستثنا منقطع نہیں سمجھا وہ اس آیت کی تشریح صحیح کر نہیں سکے گا، یاد رکھنا. اس لیے میں نے کہا کہ سنو مستثنا منقطع. اگر آپ وہ تو آپ بتا رہے ہیں وہ غلط تفسیر ہو گئی نا. یعنی میں نہیں ڈرتا مگر کہ اللہ چاہے اتنا ڈروں گا، تو تفسیر غلط ہوئی. مستثنا منقطع اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. اگر اللہ چاہے میرے ساتھ تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، یہ مراد ہے، ڈرنے کی بات نہیں ہو رہی ہے. اچھا یہ جو حنیفہ ہے، حنیفہ یہاں اگر تا مربوطہ کے ساتھ آ جائے حنیفہ تو کیا وہ خاتون، یہ وہ تو لڑکی کا نام ہے، وہ لڑکی ہو سکتی ہے. آپ کا بھی نام ہے نا، آپ حنیف ہے اور وہ لڑکی ہے. حنیفہ یعنی ہاں جی یکسوئی رکھنے والی. جی جی. نہیں حنیفہ کے معنی یہ لڑکی یکسو والی نہیں. اچھا حنیف کے وہ معنی نہیں ہوتے ہیں، وہ اس کے معنی پاکیزہ. تو مطلب وہی ہے کہ پاک خصلت کا آدمی. تو پاک کب ہوگا ہمارے اسلام میں؟ جبکہ وہ معبودان سے الگ ہوگا. اور اگر ہمارا نام جیسے حنیف ہے، ہاں، اگر میرا نام جیسے حنیف ہے تو آپ پاکیزہ ہیں. میں پاکیزہ ہوں، یکسوئی رکھنے والا نہیں کہہ رہا تھا. نہیں، یکسو آپ ثابت کریں. آپ ابھی دیکھیں، آپ کا نام حنیف ہے، آپ پاکیزہ ہے، لیکن آپ کے دل میں کربلا ہے، کیا ہے وہ دیکھنا پڑے گا نا. تو یکسو اس کا مطلب پاکیزہ ہے، سمجھنا. چلیے ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک.